Islamic speech مذہبی اسکالر حضرت مولانا عبدالغفور حیدری speech. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون صدق اللہ العظیم. میرے عزیز محترم، ہم نے آپ کے سامنے اس سے پہلے آیت نمبر 41، آیت نمبر 42، 43 آپ کے سامنے بیان کی. آج آپ حضرات کے سامنے آیت نمبر 44 کے کچھ ترجمہ اور تفسیر آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں. فرمایا کہ تأمرون الناس بالبر، کیا لوگوں کو بھلائی کا حکم کرتے ہو، وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ، اور خود کو بھول جاتے ہو، اور خود اپنے دین کو بھول جاتے ہو، اپنے نفس کو بھول جاتے ہو، اپنی جان کو بھول جاتے ہو. وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ، باوجود ہے کہ تم کتاب کو پڑھتے بھی ہو. افلا تعقلون، کیا اتنی بھی تم میں سمجھ نہیں ہے، تم لوگوں کو عقل نہیں ہے کہ وہاں آپ لوگوں کو کسی بات سے روکا جا رہا ہے، کسی بات سے منع کیے جا رہا ہے، لوگوں کو تو منع کر رہے ہو اور خود منع نہیں ہوتے. عزیزان محترم، یہاں سے یہودیوں کا دوگلا پن بیان ہو رہا ہے کہ وہ دو منہ لگا کر، دو چہرے لگا کر لوگوں کے سامنے پیش آتے تھے. لوگوں کے سامنے الگ پوزیشن ہوتی تھی اور یکتے میں اور خود کے لیے الگ پوزیشن ہوتی تھی. یعنی اہل کتاب اس علم کی باوجود جو کہے اور نہ کہے، اس پر کتنا عذاب نازل ہوتا ہے. پھر تم خود ایسا کیوں کرنے لگے ہو کہ جس چیز کے لیے پکڑ ہے، جس چیز کے لیے عذاب الہی ہے. جیسا کہ دوسروں کو تقوی، طہارت، پاکیزگی سکھاتے ہو، کہتے تقوی اختیار کرو، طہارت اختیار کرو، پاکیزگی اختیار کرو، لوگوں کو سکھاتے ہو اور خود اس کے عامل بن جاتے ہو اور خود اس سے دور بھاگتے ہو. لوگوں کو روزے نماز کا حکم دیتے ہو اور نہ خود نماز پڑھتے نہیں ہو، روزے رکھتے نہیں ہو اور خود اس کے پابند نہیں ہو. لوگوں کو تو بڑے تبلیغ کرتے ہو کہ نماز کو چھوڑنا نہیں ہے اور خود نماز پڑھتے نہیں، نماز قضا کر بیٹھے ہو. لوگوں کو صوم و صلات کے بارے میں بتاتے ہو اور خود روزے رکھتے بھی نہیں ہو. یہ تو بڑی شرم کی بات ہے حضرت. تو فرمایا کہ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ، اپنے نفس کو بھول جاتے ہو. دوسروں کو کہنے سے پہلے انسان کو خود عامل بننا ہے، خود عمل کرے، بعد میں اوروں کو کہے. خود نماز پڑھنا شروع کرے، بعد میں جا کر اوروں کو سمجھائے. میں عام سی بات کر رہا ہوں. ایک بڑے بزرگ تھے، غالباً ایک بزرگ کا واقعہ ہے کہ ایک عورت اپنے بچے کو اس بزرگ کے پاس لائیں اور کہنے لگے، غالباً حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی کی بات ہے، واللہ عالم، اور کوئی بزرگ ہو سکتا ہے، لیکن میرے ذہن میں یہ بات ہے. تو فرمایا کہ عورت اپنے بچے کو لائی اور کہنے لگی کہ حضرت جی، یہ میرا بچہ گڑ کھانے کا بہت شوقین ہے، جہاں بھی رکھتے ہیں گڑ یہ کھا جاتا ہے. حضرت اس کو نصیحت وصیت کریں کہ یہ گڑ کھانا چھوڑ دیں. تو حضرت نے فرمایا کہ آج جاؤ، کل آ جاؤ. وہ عورت چلی گئی. دوسرے دن پھر وہ عورت آئی تو شیخ صاحب نے اس کو صرف یہ کہا، بچہ گڑ نہ کھایا کرو، گڑ زیادہ نہ کھایا کرو، اس سے بیماری پھیلتی ہے، دانتوں کو نقصان ہوتا ہے، کلیجے کو نقصان ہوتا ہے. تو عورت کہنے لگی، حضرت آپ کل بھی تو یہ کہہ سکتے تھے. تو شیخ صاحب نے فرمایا، کل میں خود گڑ کھایا ہوا تھا تو اس کو کیسے نصیحت کرتا؟ جو میں خود گڑ کھا رہا ہوں اور دوسروں کو کیسے کہہ سکتا ہوں؟ عام سی بات ہے کہ فرمایا کہ آج میں نے گڑ کھانا خود چھوڑ دیا تو آج اس کو نصیحت کر رہا ہوں. انشاءاللہ میری نصیحت اس کو جو آئینہ اثر کرے گی. جب میں خود اگر پابند نہیں ہوں گا گناہوں سے بچنے کا، دوسروں کو کیسے میں گناہوں سے بچنے کی تبلیغ کروں گا اور یہ کیسے امید کر سکتا ہوں کہ یہ گناہوں سے بچ سکتا ہے؟ میں خود نماز نہیں پڑھتا اور کوئی اوروں کو جو ہے نا نماز پڑھنے کا تلقین کروں گا تو اس کے اوپر میرے نماز پڑھنے کی تلقین کہاں اثر کرے گی؟ میں خود روزے نہیں رکھتا،
اور اوروں کو پھر روزے رکھنے کی تبلیغ کروں تو وہ بات میری کہاں ان پہ اثر کرے گی؟ حضرت فرمایا کہ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ، اپنے نفس کو بھول جاتے ہو، حتیٰ کہ آپ لوگوں کو پتہ بھی ہے کہ اس کی پکڑ کتنی ہے، اس کا سزا کتنا ہے، اس کا گناہ کتنا ہے۔ فرمایا کہ بھئی اس کے خود عامل ہو، اپنی کتاب کے ساتھ کفر کرنے سے روکتے ہو، لیکن اللہ کے اور اس نبی کی جھٹلا کر تم خود اپنی ہی کتاب کے ساتھ کفر کیوں کرتے ہو؟ اگر کوئی آدمی آپ کے توریت کے برخلاف کام کرتا ہے تو آپ اس کے خلاف اٹھتے ہو اور خود توریت کو چھوڑ بیٹھے ہو اور خود اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر بیٹھے ہو، خود نبی کی بات کو جو ہے نا جھٹلا بیٹھے ہو۔ یہ بھی مطلب ہے دوسروں کو اس دین اسلام کو قبول کرنے کے لیے کہتے ہو، مگر دنیاوی ڈر، پیسے کی لالچ اور سونا اور چاندی کے چھیننے اور مال دولت کی چھیننے کے خوف سے قبول نہیں کرتے۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں انسان پورا سمجھدار نہیں ہو سکتا جب تک کہ لوگوں کو اللہ کے خلاف کام کرتے ہوئے دیکھ کر ان کا دشمن نہ بن جائے۔ یعنی ایک بندہ اللہ کے خلاف کام کر رہا ہے اور وہ بندہ اللہ کے خلاف کام کر رہا ہے اور یہ اس کا دشمن نہیں بن رہا، یعنی اس کو ناپسند نہیں کر رہا، یہ پورا مومن نہیں بن سکتا، پورا انسان نہیں بن سکتا۔ اپنے نفس کا ان سے بھی زیادہ ان لوگوں کو اگر رشوت وغیرہ نہ ملتی تو حق بات بتاتے تھے، لیکن خود عامل نہ تھے۔ تو فرمایا کہ بات کو جو ہے نا اگر کوئی پیسہ دیتا تو اچھی بات کرتے، ورنہ اس بات کو چھپا دیتے، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کی مذمت کی۔ اور آج کی مبلغین کو بھی یہ نصیحت فرما دیا کہ بھئی مبلغین کے لیے خصوصی ہدایت اس آیت میں موجود ہے۔ یہاں پر یہ بات یاد رکھنی چاہیے، اچھی چیز کا حکم دینے پر ان کی برائی نہیں کی گئی بلکہ خود نہ کرنے پر ان کی برائی کی گئی۔ ہمارے مبلغین حضرات اکثر ایسے ہیں، بیان تو کرتے ہیں لیکن جلسے میں جاتے ہیں اور حضرت سو جاتے ہیں، مغرب کی نماز چلی گئی، عشاء کی نماز حضرت کی فوت ہو گئی ہے، یہ حضرت والا کمرے میں سوا ہوا ہے۔ کیوں بھائی؟ مسافر تھکا ہوا ہے۔ بھائی مسافر پہ نماز نہیں ہے، مسافر پہ جماعت نہیں ہے، مسافر نماز نہیں پڑھ سکتا۔ مسافر ہے تو مبلغ ہے، خود نماز پڑھے گا تو اوروں پہ اثر ہوگی۔ اچھی بات کو کہنا خود اچھائی ہے، بلکہ یہ تو واجب ہے، لیکن اس کے ساتھ انسان کو خود بھی اس پر عمل کرنا چاہیے تو اور اچھا ہو جائے گا۔ فرمایا کہ حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنے قوم سے فرمایا وَمَا أُرِيدُ أَنْ أُخَالِفَكُمْ إِلَىٰ مَا أَنْهَاكُمْ عَنْهُ، یعنی میں ایسا نہیں ہوں کہ تمہیں جس کام سے روکوں اور وہ خود کروں، میں ایسا نہیں ہوں کہ آپ کو روک رہا ہوں کہ پیمائش میں کمی پیشی نہ کرو اور میں خود پیمائش میں کمی پیشی کرنا شروع کر دوں، میں آپ سے روکوں وزن میں کمی پیشی نہ کرو اور میں خود وزن میں کم پیشی کرنا شروع کر دوں، میں آپ کو روکوں کہ آپ اوزان میں جو ہے نافرمانی خدا کے حکم کی نہ کرو اور میں خود خدا کے حکم کی نافرمانی کروں، یہ نہیں ہو سکتا۔ وَمَا أُرِيدُ أَنْ أُخَالِفَكُمْ إِلَىٰ مَا أَنْهَاكُمْ عَنْهُ، میں اس چیز کو نہیں کر سکتا جس کو آپ کو روکتا ہوں تو میں خود کیسے کروں۔ میرا ارادہ تو اپنی طاقت کے مطابق اصلاح کا ہے، میری توفیق اللہ کی مدد سے ہے، میرا بھروسہ اسی پر ہے اور میری رغبت اور میری رجوع اسی کی طرف ہے، یعنی اللہ کی طرف۔ پس نئے کاموں کے کرنے کے لیے کہنا بھی واجب اور خود کرنا بھی واجب، ایک کو نہ کرنے سے دوسرا بھی چھوڑ دینا نہیں چاہیے۔ علماء سلف و خلف کا یہی قول ہے۔ وہ بعض کا ایک ضعیف قول یہ بھی ہے کہ برائیوں والا دوسروں کو اچھائیوں کا حکم نہ دے، لیکن یہ قول ٹھیک نہیں ہے۔ ہاں ایک صحابی رسول آئے، اور بھئی یہ بات نہیں ہے کہ آپ خود نہیں کر رہے اوروں کو نہیں بتاؤ۔ ہاں ایک صحابی رسول آئے، یا رسول اللہ ہم ایک نیکی کا کام نہیں کر سکتے ہیں، ہم سے نہیں ہو پا رہا، ہماری طاقت کی بنیاد کے مطابق کیا اوروں کو تبلیغ کر سکتے ہیں؟ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ بھئی آپ اوروں کو، کہ بھئی دبرانی شریف کی روایت ہے، رسول نے فرمایا جو عالم لوگوں کو بھلائی سکھائے خود عمل نہ کرے۔ میں آپ کو بات بتا رہا تھا، یعنی اوروں کو بتائے لیکن عمل نہیں کر رہا، اوروں کو بتا رہا ہے، بتانا چاہیے، لیکن اس کے بارے میں رسول اللہ نے طبرانی شریف کے اندر روایت ہے جو عالم لوگوں کو بھلائی کا حکم کر رہا ہے، لوگوں کو بھلائی کی طرف بلا رہا ہے اور خود نہیں کر رہا، اس کی مثال ایسے ہے
کہ ایک چراغ جیسی ہے، لوگ اس کی روشنی سے فائدہ اٹھا رہے ہیں لیکن وہ خود جل رہا ہوتا ہے، وہ خود جل رہا ہوتا ہے، لوگوں کو تکلیف روشنی تو دے رہا ہے لیکن خود جل رہا ہے، خود موم ہو رہا ہے، خود پگھل رہا ہے، خود ختم ہو رہا ہے، لیکن اوروں کو روشنی دے رہا ہے لیکن خود کو تباہ کر رہا ہے۔ یہ حدیث تو غریب ہے لیکن مسند احمد کی حدیث میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے، فرمایا معراج والی رات میں نے دیکھا کچھ لوگوں کے ہونٹ آگ کی کینچیوں سے کاٹے جا رہے تھے، کچھ لوگوں کے ہونٹ آگ کی کینچیوں سے کاٹے جا رہے تھے۔ رسول اللہ فرمایا نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ یہ کہا گیا یہ آپ کی امت کے خطیب، آپ کی امت کے واعظ کرنے والے، آپ کی امت کے تبلیغ کرنے والے، آپ کی امت کے عالم ہیں جو لوگوں کو بھلائی کا کام تو سکھاتے تھے، لوگوں کو نیکی کا کام تو بتاتے تھے، لوگوں کو گناہوں سے روکنے کا حکم تو کرتے تھے لیکن خود کو بھول جاتے تھے، خود کو بھول جاتے تھے، خود کام نہیں کرتے تھے، خود نماز نہیں پڑھتے تھے، اوروں کو نماز کی جو ہے نا تبلیغ کرتے، نماز بھائی پڑھو، نماز نہیں پڑھو گے یہ گناہ ہوگا، یہ عذاب ہوگی، یہ پکڑ ہوگا، یہ سزا ملے گی، لیکن خود کو بھول جاتے تھے۔ میں نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا آپ کی امت کے عالم، خطیب اور واعظ ہیں۔ علم کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کے پاس علم ہو اور آپ، حتیٰ کہ ان کو علم کے باوجود فرمایا قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، حتیٰ کہ یہ جانتے تھے، ہاں وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ، اپنے کتاب میں سب کچھ پڑھ چکے ہیں قرآن میں، لیکن یہ عقل بھی رکھتے ہیں، عقل کے باوجود بھی یہ اتنے ناسمجھ ہیں۔ فرمایا اور دوسری حدیث میں ہے ان کی زبانیں اور ہونٹ دونوں کاٹے جا رہے تھے۔ یہ حدیث صحیح ہے اور اس میں ابن حبان نے، ابن ابی حاتم نے، ابن مروان نے وغیرہ ساروں نے اس میں حدیث کو اپنے کتابوں میں موجود کی ہے۔ عزیزان محترم، ان تمام باتوں کا مطلب یہ ہے کہ آپ خود تبلیغ کریں، اوروں کو تبلیغ کرتے ہوئے اوروں کو کریں تبلیغ، خود کو نہ بھولیں، پہلے خود عمل کریں، بعد میں اوروں کو جو ہے نا عمل کرنے اور بتانے کی جو آپ کوشش کریں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے آپ کے بتانے میں، اس کے عمل کرنے میں بڑی حلاوت رکھے گا، بڑی مٹھاس رکھے گا، آپ کی گفتگو میں اثر ہوگی اور بعد میں آپ اس کو بتائیں گے، وہ عمل کرنا شروع کر دے گا۔ وما علینا الا البلاغ۔ ہمارے تمام اسلامک ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کی بٹن کو دبانا نہ بھولیں تاکہ تمام ویڈیوز بر وقت آپ کو پہنچتے رہیں۔